اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، پھر ہم نے ان سے عہد لینے کے لیے ان پر کوہ طور کو بلند کر دیا اور ان سے فرمایا کہ دروازے سے سجدہ کرتے داخل ہوا، اور ان سے فرمایا کہ ہفتہ کے دن میں حد سے نہ بڑھو، اور ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا۔ یہاں آیت نمبر 154 سے لے کر آیت نمبر 161 تک یہودیوں کی بدعمالیوں کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ یہ جو کہا گیا کہ ان سے عہد لینے کے لیے ان پر کوہ طور کو بلند کر دیا گیا، اس حوالے سے پوری تفسیر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 کے اندر گزر چکی ہے۔ اللہ رب العزت نے وہاں ارشاد فرمایا، یعنی یہ واقعہ یوں تھا کہ ان پر کوہ طور کو بلند کیا گیا کہ جب یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ عرض کیا کہ ہم شریعت پر عمل بھی کریں گے، احکام کو مانیں گے بھی، مگر کوئی ایسی کتاب لے آؤ کہ جس میں تمام احکام مذکور ہو، تمام قوانین جس میں لکھے گئے ہو، عبادت کے مفصل طریقے بیان کیے گئے ہوں، ایسی کوئی کتاب لے آؤ تو ہم اس پر عمل کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار ان سے یہ اقرار کراتے رہے کہ اگر کیا آپ عمل کرو گے؟ تو انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں ہم عمل کریں گے۔ پھر جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر تورات عطا فرمائی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر ان یہودیوں کے پاس یا ان کے پاس آئے، اپنی قوم کے پاس، تو ان لوگوں نے اس وقت اس کتاب کو ماننے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ اقرار انہوں نے کیا تھا کہ آپ کتاب لے آئے، ہم مانیں گے، ہم قبول کریں گے، عمل بھی کریں گے۔ جب کتاب لے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پھر انہوں نے اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیا، اور پھر کہنے لگے کہ ہم جیسے اللہ رب العزت آپ سے کلام کرتا ہے، جب تک ہم سے کلام نہیں کریں گا ہم نہیں مانیں گے، یا یوں کہا کہ ہم جب تک دیکھیں گے نہیں تب تک ہم نہیں مانیں گے۔ تو پھر ایک کڑک بجلی گری اور وہ تمام ہلاک ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پھر دوبارہ وہ سارے لوگ زندہ ہوئے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اقرار کیا کہ ہم مانیں گے، لیکن پھر مکر گئے۔ جب دوبارہ وہ لوگ مکر گئے اور ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ رب العزت نے پھر فرشتوں کو حکم دیا، تو حضرت جبریل علیہ السلام وہاں تشریف لائے، اور اللہ کے حکم سے انہوں نے پورے پہاڑ کو، یا تو وہ پہاڑ طور تھا یا کوئی اور پہاڑی تھی، پورے پہاڑ کو اچک لیا اور ان کے اوپر الٹا معلق کر دیا، لٹکا دیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ عمل کرنے کا اقرار کرو، یا تو مان لو تورات کو یا تو پھر تمہیں کچل دیا جائے گا۔ تو اس وقت وہ لوگ سجدے میں گرے، اور سجدے میں اس طریقے سے کہ یوں گرتے ہوئے، یعنی کروٹ کے بل سجدہ کرتے، اوپر پہاڑ کی طرف دیکھتے خوف کی حالت میں، اور پھر اقرار کرتے کہ نہیں نہیں ہم مانتے ہیں، ہم اقرار کریں گے، ہم عمل بھی کریں گے۔ چنانچہ اس وقت انہوں نے پھر طور کو دیکھ کر کے کہ اگر یہ ہم نہیں مانیں گے تو یہ ہم پر ڈال دیا جائے گا اور ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا، تو پھر وہ پہاڑ کو دیکھ کر انہوں نے اقرار کر لیا۔ اس وقت انہوں نے مان لیا۔ اسی کو اس آیت میں بیان کیا گیا کہ جیسا کہ طور ان پر بلند کیا گیا۔ دوسرا اس میں یہ کہا گیا کہ ہفتے کے دن انہیں شکار کرنے سے منع کیا گیا، جیسا کہ انہوں نے پھر مکر گئے۔ یعنی یہ واقعہ بھی آپ پہلے سن چکے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کہ شہر مدینہ اور ملک شام کے درمیان ایلا نامی ایک جگہ، یعنی کہ ایک ساحل کے کنارے پر، سمندر کے کنارے پر ایک ایلا نامی بستی تھی۔ وہاں کے لوگ مچھلیوں کا شکار کر کے اپنا گزارا کرتے تھے، مگر ہوا یوں کہ انہیں ہفتے کے دن یعنی سنیچر کے دن شکار کرنے سے منع کیا گیا کہ تمہیں اس دن اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو اب وہ سمندر ایسا تھا کہ وہاں پر سال میں ایک مہینہ ایسا آتا کہ جہاں مچھلیاں خوب کنارے پر نظر آتی، پانی نظر نہیں آتا تھا، صرف مچھلیاں نظر آتی تھی، اتنی زیادہ مچھلیاں۔ اور عام دنوں میں ہفتے میں کئی ایسے دن ہوتے تھے جس میں وہ زیادہ نظر آتی تھی۔ تو اب دیکھیں کہ ایک دن انہیں منع کر دیا گیا کہ تمہیں سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا ہے، مگر اب آزمائش ایسی ہوئی کہ سنیچر ہی کے دن مچھلیاں زیادہ نظر آنے لگی، اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ ہمیں شکار کرنے سے منع کیا گیا، تو پھر انہوں نے وہاں دریا سے نالیاں بنا لی اپنے گھروں تک یا اپنی بستیوں تک یا وہاں کنارے سے کچھ دور تک، اور نالیاں بنا کر کے کچھ گڈھے بنا لیے تاکہ پانی یہاں نالیوں کے ذریعے آئے اور ان پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی اس گڈھے میں چلی آئیں۔ تو یوں انہوں نے سنیچر کے دن مچھلیاں شکار تو نہیں کی، مگر اس طریقے سے نالیاں بنا کر کے پکڑ لی۔
تو یہ بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی کی کہ چنانچہ انہیں منع کیا گیا تھا کہ اس دن تمہیں شکار، کئی سالوں تک وہ اس میں ملوث رہے، اور جب انہیں نیک لوگ کہتے رہے کہ تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو، داؤد علیہ السلام بھی سمجھاتے رہے، مگر انہوں نے کہا کہ ہم سالوں سے یہ کر رہے ہیں، دیکھو اللہ رب العزت ہمیں برکت دیتا ہے کہ مچھلیاں زیادہ نظر آتی ہیں، تو وہ اپنے کام پر اڑے رہے، مگر چونکہ نیک لوگ تھے پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہی حال تمہارا رہا تو ہم تم سے جدا ہو جاتے ہیں، چنانچہ انہوں نے اس شہر میں ایک دیوار کھینچ لی، اور اس دیوار کے اس طرف نیک لوگ جو تھے، جو اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے تھے، جو شکار سے بچے ہوئے تھے، عبادت کرتے تھے، وہ اس طرف رہنے لگے اور نافرمان لوگ ادھر رہنے لگے۔ اب ہوتا ہوتا نسل در نسل یہ سلسلہ ان کا چلتا رہا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر ان کے لیے دعائے ہلاکت فرما دی، تو اللہ رب العزت نے ان پر ایسا عذاب نازل فرمایا کہ ایک دن جب دوسرے لوگ جو دیوار کے اس طرف نیک لوگ تھے، جب صبح کو بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ادھر والے آواز نہیں آتی، نہ تو یہ نکل رہے ہیں، نہ تو ان کی طرف سے کوئی چہل پہل ہے۔ تو جب دیوار پھلانگ کر کے ایک شخص نے دیکھا تو اس طرف تمام لوگ بندر اور خنزیر بنا دیے گئے تھے۔ کہا گیا کہ جو جوان تھے اس بستی کے، وہ جوان بندر بنا دیے گئے، اور جو بوڑھے تھے انہیں خنزیر کی شکل میں بنا دیا گیا۔ وہ دوسروں کو پہچانتے تھے مگر یہ لوگ انہیں نہیں پہچان پاتے تھے، کیونکہ بندر اور خنزیر کی شکل میں تھے۔ 3 دن تک روتے رہے، بلکتے رہے، اور 3 دن کے بعد ان تمام کو اللہ رب العزت نے ہلاک فرما دیا۔ 3 دن کے اندر وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ تو یوں ہفتہ کے دن والوں کا اور طور جن پر بلند کیا گیا ان کا واقعہ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 62، 63 یا 64، 65 کے اندر یہ پورے 2 واقعات مذکور ہے جن کا بیان گزر چکا۔ یہاں پر بھی یہودیوں کی ان بدعمالیوں کا آیت نمبر 154 سے لے کر کے 161 تک اللہ رب العزت نے ان کی بدعمالیوں کو بیان فرمایا ہے۔ مگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ طور کو ان پر مسلط کر دیا گیا اور پھر انہوں نے اقرار کیا کہ اب ہم عمل کریں گے اور اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، تو یہ جبرن انہیں منوایا نہیں گیا، بلکہ اسے یوں سمجھے کہ یہ طور کا آسمان و زمین کے درمیان معلق ہونا ہی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ ایک پہاڑ زمین و آسمان کے درمیان ان کے اوپر معلق کر دیا گیا، تو یہ دلیل اللہ کی قدرت پر ہے جس کے لیے ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ اور رہی بات یہ کہ اقرار کروانا یا منوانا، تو اسے یوں بھی سمجھے کہ دیکھیں کسی کو دین تو زبردستی قبول نہیں کروایا جاتا، یعنی کسی کو اگر ہم مسلمان بنانا تو جبرن کسی کو نہیں بنایا جا سکتا، دین کسی کو جبرن دین میں داخل نہیں کیا جاتا، مگر اگر کوئی دین میں داخل ہو جائے تو اب داخل ہونے کے بعد دین کے احکامات پر اسے مجبور کیا جائے گا کہ اس پر عمل کرے۔ یعنی اسے یوں سمجھیں کہ کسی کو اپنے ملک میں جبرن داخل نہیں کیا جاتا، مگر کوئی شخص اگر ملک میں آ جائے تو پھر اس شخص کو اس ملک کے قانون کو جبرن منوایا جائے گا، یعنی قانون کو ماننا پڑے گا، اسے قانون توڑے گا تو پھر اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تو جو ملک میں جبرن داخل تو نہیں کیا جاتا، مگر کوئی داخل ہو جائے تو پھر اسے اس ملک کے قانون کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ مانے۔ اسی طرح آپ دین کے احکام کو سمجھے کہ دین میں کسی کو جبرن مسلمان تو نہیں بنایا جاتا، مگر اگر کوئی بن جائے یا داخل ہو جائے تو پھر اسلام کے جو احکامات ہیں، قرآن اور سنت کی جو تعلیمات ہے، شریعت ہے، اسے اس کو ماننا پڑے گا۔ اور یہ قرآن ہے، ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اسے صرف پڑھنا نہیں بلکہ آپ اسے غور و فکر کے ساتھ بھی عمل کریں، جیسا کہ ہمیں کہا گیا کہ قرآن کو پڑھو اور اس میں غور و فکر کرو۔ صرف پڑھنا نہیں ہے، اگر ہم دن رات قرآن پڑھتے رہے مگر جو اس کے احکامات ہیں اس پر عمل ہی نہ کریں تو کیا فائدہ؟ ایک بادشاہ نے اس کو یوں سمجھے کہ ایک بادشاہ نے اگر کسی اپنے وزیر کو خط لکھا یا کسی حکمران کو خط لکھا کہ میرے آنے سے پہلے فلاں شہر میں ایک محل بنوا دینا، فلاں شہر میں یا فلاں جگہ میں ایک محل بنوا دینا، یا فلاں جگہ پر ایک محل بنوا دینا، یہ سارا خط لکھ کر کے اس نے وہاں بھیجا۔ بادشاہ کا خط اس وزیر کو ملا، مگر وہ روزانہ اس خط کو پڑھتا ہے، مگر جو احکام اس میں دیے گئے ہیں وہ حکم کی تعمیل نہیں کرتا، یعنی محل تعمیر وہ نہیں کرواتا۔ جب بادشاہ یہاں سے جب وہاں پہنچے گا یا جائے گا تو بتاؤ بادشاہ خوش ہوگا یا پھر اس سے ناراض ہوگا؟ صرف روزانہ وہ خط کو پڑھتا ہے، پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، پڑھنے کے بعد اس میں جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل بھی کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن جیسی محبوب عظیم ترین کتاب عطا فرمائی ہے۔
اگر ہم اس کو صرف پڑھتے رہیں مگر اس میں روزہ، نماز، حج و زکوٰۃ، شریعت کے احکامات جو اللہ رب العزت نے ہمیں دیے ہیں ان احکامات پر عمل نہ کریں تو پھر کیا فائدہ دن رات پڑھنے کا؟ تو یہ قرآن ہمیں پڑھنا بھی ہے مگر اس میں جو احکامات اللہ رب العزت نے دیے ہیں، دین کے احکامات ہے، شریعت کی جو پابندیاں ہیں وہ ہم پر لاگو بھی ہیں، اس پر بھی ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ تو ہم یہ جو روزانہ باتیں سنتے ہیں تو صرف سننا ہی کافی نہیں ہے بلکہ جو سنتے ہیں اس پر کچھ نہ کچھ روزانہ عمل کرنے کی بھی کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم ارزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہاں کامیابی کے راز اس میں لکھے گئے، تمہیں زندگی گزارنے کے اصول اس میں بتائے گئے، اور ہم دنیا کے اندر ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھاتے رہیں، در بدر گھومتے پھرتے بھٹکتے رہیں مگر کامیابی کہیں اور ہم تلاش کرتے رہے۔ کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ جن چیزوں کو ہم تلاش دنیا میں کر رہے تھے وہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں کتاب کی شکل میں دے کر کے ہمیں بتا دیا تھا۔ ہمیں محتاج کسی کا نہیں بنایا، سب کچھ اللہ نے قرآن میں رکھ کر ہمیں دے دیا۔ قرآن جیسی عظیم ترین کتاب ہمیں دی گئی اور ہم دنیا کے اندر ادھر ادھر کی ٹھوکروں میں اپنی کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو افسوس ہوتا ہے کہ ایسی عظیم ترین کتاب جس میں سب کچھ اللہ نے بیان فرما دیا اس کو چھوڑ کر ہم دنیا کی طرف اپنی کامیابی کو ڈھونڈے تو ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا۔ تو ہمیں قرآن پڑھنا بھی چاہیے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اسے سمجھنا بھی چاہیے، اور اللہ توفیق دے تو کچھ نہ کچھ سمجھ کر اس میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اگر غور و فکر بندہ کرتا ہے تو اسے ضرور قرآن کے نقاط اور ہدایات اور وہ موتی مل جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔